السلام علیکم، پروگرام نائٹ ایڈیشن میں خوش آمدید۔ ناظرین، اس وقت ملک کی سیاسی صورتحال ایک ہجانی کیفیت کا شکار ہے۔ ہر بدلتے پل میں جو صورتحال ہے نیا رخ اختیار کرتی جاتی ہے۔ کل تک وہ نواز شریف جو سسٹم کا حصہ تھے، آج وہ اپنی نہلی کے بعد انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ کل 14 اگست کو وہ اپنے اگلے لائحہ عمل کا بھی اعلان کریں گے۔ اب یہ لائحہ عمل انقلاب سے متعلق ہوگا، اداروں سے تصادم سے متعلق ہوگا، یا عوام کو ایک بار پھر سے اکسایا جائے گا کہ آؤ اور میرا بدلہ لو آگے، یہ تو کل ہی پتہ چلے گا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ 4 دنوں کی لاہور ریلی نے نواز شریف کی عوامی مقبولیت کا پول کھول کر رکھ دیا ہے، اور اس ریلی سے شاید ان کو فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہی ہوا ہے، جبکہ اس ریلی نے نواز شریف کے سیاسی مستقبل پر سوالیہ نشان بھی لگا دیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب سابق وزیراعظم نے اپنے بعد شہباز شریف کو وزیراعظم بنانے کی خواہش کا تو اظہار کیا تھا، لیکن نہ تو شہباز شریف نے NA 120 میں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے اور نہ ہی وہ اس سلسلے میں سامنے آئے۔ اب نواز شریف کی خالص سیٹ پر ان کی اہلیہ کلثوم نواز الیکشن لڑیں گی۔ سوال یہ ہے کہ کیا کلثوم نواز عوام میں نون لیگ اور نواز شریف کی ساکھ کو دوبارہ قائم کرنے میں کامیاب ہو پائیں گی؟ اور پھر سوال یہ بھی ہے کہ کیا شہباز شریف کا اس سیٹ پر الیکشن نہ لڑنا کیا پارٹی کے اندر جو دھڑے بازی ہے اس کو ظاہر کرتا ہے؟ اور خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ تمام جماعتیں مل کر آرٹیکل 62 اور 63 میں ترمیم کرنے کا بھی سوچ رہی ہیں۔ یہاں پر سوال ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ عوامی نمائندے کیا صرف اس لیے پارلیمنٹ میں جاتے ہیں کہ ان تمام قوانین کو بدل سکیں جن کے شکنجے میں وہ خود آ سکتے ہیں، انہیں خود آنے کا ڈر خوف ہو؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ اب سے 2 گھنٹوں کے بعد پاکستان 70 سال کا ہو جائے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ اس پاک سرزمین کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور یہ ہمیشہ پھلے پھولے۔ آج 70 سال کے بعد ہمیں خود سے یہ سوال بھی پوچھنا چاہیے کہ آخر ہم اس ملک کی تعمیر قائد کے خوابوں کی تعبیر کے مطابق کیا کر پائے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم ان لاکھوں لوگوں کی قربانی اور جدوجہد کا قرض اتار پائے ہیں جو اس ملک کے لیے قربانیاں دی گئی؟ اس پر بھی پروگرام کے آخری حصے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ پروگرام میں میرے ساتھ ڈاکٹر شاہد مسعود ہیں اسلام آباد سے، اور ظفر ہلالی صاحب ہیں کراچی سے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ میں نے پہلے کہا، بظاہر تو نواز شریف کی ریلی کا کوئی خاص مقصد نظر نہیں آیا سوائے اس کے کہ عوام کو اشتعال دلایا گیا، اداروں کی تضحیک کی گئی، اداروں پر تنقید کی گئی، اور عوام کو اکسایا گیا کہ آؤ مل کر جو ہے نا وہ پوچھو، اب میری جو نااہلی ہے اس کا بدلہ لو، مجھے کیوں اتارا، مجھے کیوں نکالا۔ آپ کے خیال میں اگر اس کا کوئی مقصد تھا بھی نواز شریف صاحب کے 4 دن کی ریلی کا، کیا وہ مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو پائی ہے نون لیگ، نواز شریف صاحب؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم جی، آپ کو بھی، اور جشن آزادی مبارک سب آپ کے ناظرین کو۔ یہ میرے خیال سے تاریخ عالم جتنی تھوڑی بہت تاریخ ہم جانتے ہیں، نواز شریف صاحب واحد شخص ہیں۔ یہ انقلاب تو اس طرح سے آتا ہے کہ کوئی ایک نظریات کہیں جنم لیتا ہے، کوئی ظلم ہوتا ہے، کوئی ستم ہوتا ہے، کوئی خیالات ہوتے ہیں، کوئی حادثہ، کوئی پرورش پاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک تحریک چلتی ہے، وہ انقلاب کی شکل لیتی ہے۔ میاں نواز شریف غالباً تاریخ عالم کے وہ واحد شخص ہیں جو 30-40 سال تک مستقل حکومت میں رہے ہیں، اور اس وقت بھی ان کی حکومت ہے، جہاں بیٹھے ہیں وہاں پر بھی حکومت ہے، پنجاب میں بھی حکومت ہے، وفاق میں بھی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں، بلوچستان، ہر جگہ، مطلب 75% پاکستان پہ یا 80% ویسے معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب، ان کی نااہلی ویسے ان کے لیے تو حادثہ ہی ہے، وہ تو اسے حادثہ ہی سمجھ رہے ہیں نا؟ نہیں، ان کے لیے ہے نا۔ آپ دیکھیں نا بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو اپنے شہباز شریف کے اعتماد نہیں کرتی، تو ان کی ذات کا مسئلہ ہے، ان کی ذات کا اور مریم ہماری بہن کا اور بچوں کا مسئلہ ہے۔ اب اس مسئلے میں انقلاب ایک جاگ اٹھا ہے اچانک، وہ خود کہتے ہیں میں اتنے سالوں کے بعد نظریاتی ہو گیا ہوں، یعنی میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے بغیر نہ میری پارٹی ہے، نہ میرے کارکن ہیں، بچے کے اوپر سے گاڑیاں گزرتی چلی گئیں، وہ ماروی میمن صاحبہ ڈانس کر رہی ہیں، کابینہ ڈانس کر رہی ہے، وزیر اعظم سے پوچھو کہ آپ کون ہیں، وہ کہتے ہیں میں وزیر اعظم ہوں، لیکن جمہوریت کا شہید کہہ رہے ہیں۔ وہ شاہد خاقان عباسی سے پوچھو آپ کون ہیں، وہ کہتے ہیں میں وزیر اعظم ہوں، لیکن میرا وزیر اعظم نواز شریف ہے۔ یعنی ایک عجیب و غریب انہوں نے انتشار پھیلا دیا ملک میں، یہ مخبوط الحواس قسم کا ٹولہ ہے۔ اور یہ اب خدا جانے کل حضور دیکھیں، ہم نے تو اسلام آباد سے پیک کر کے آپ کی طرف لاہور بھیج دیا شازیہ صاحبہ، اب آپ جانے اور ان کی پریس کانفرنس جانے، اور وہ کیا وہاں سے انقلاب کی
روح پھونٹے گی آیت اللہ خمینی یا اسٹالن یا پتہ نہیں موضوع تن کا لاہور جانے اور لاہور والے جانے حضوری باغ سے. آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا. ہم نے تو ڈونگا گلی سے نکال کے بڑے مشکل سے بھیجا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں ملک کو انتشار کی طرف لے گئے ہیں اور خلفشار کی طرف لے گئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت سپریم کورٹ کے اندر فیصلہ پڑا ہو کسی کا, کوئی بیوروکریٹس کا معاملہ چل رہا ہو, وہ فیصلہ دیتے وہ کہ ہم نہیں مانتے. اس وقت جیلوں میں جتنے قیدی ہیں ان کو کسی کو سزائے موت ہو جائے وہ کہ میں نہیں مانتا, میرے ساتھ تو پورا جیل ہے, سارے بدماش گنڈے میرے ساتھ ہیں. یعنی یہ ملک کو کس طرف لے کے, بھائی عدالت کا فیصلہ ہے, ریویو پٹیشن یہ کرنا نہیں چاہ رہے. یہ میں نے کل بھی بات کی تھی, وینزویلا ماڈل چاہ رہے ہیں پاکستان میں کہ اتنا انتشار پھیلے. وہ ہمارے پونی والے بڑے خوبصورت سے دوست رضا ربانی اچانک طلوع ہو گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کو, فوج کو, پارلیمنٹ کو, سب کو ایک میز پہ بیٹھ کے کوئی چائے خانہ میں کسی, ہاں سب بیٹھ جائیں, آرمی چیف بیٹھ جائے, چیف جسٹس بیٹھ جائے, اور یہاں سے سارے یہ جو اور بیٹھ جائیں اور پھر بات کریں گے, گرینڈ این آر او ہو جائے. آخر میں ان کے بغیر ملک نہیں چل سکتا. بھائی ان سے پہلے بھی ملک چلا تھا اور ان کے بعد انشاءاللہ اور اچھا چلنا ہے. اور آپ بدقسمتی دیکھیں, کل جب یہ ناچ گانا ہو رہا تھا وہاں پہ شہادتیں ہو گئیں بلوچستان میں. یعنی چلیں وزیر اعلیٰ صاحب ایک ٹیلی فون پہ پریشانی نظر آتے, وہ بھی تالیاں بجا رہے ہیں. یہ میوزک تک نہیں بند کیا, انہوں نے میوزک بند نہیں کیا. اور ایسی ضد پکڑی ہوئی ہے کہ وہ بچے کے اوپر, جس کے اوپر سے پہیے انہوں نے گاڑیوں کے گزارے ہیں, ضد پکڑی ہوئی ہے کہ نہیں جانا, تعزیت نہیں کرنی, ضد پکڑ کے بیٹھے ہوئے. اور اس کے بعد اگلی نسل کے لیے جرائم پیشہ افراد ایک نیا آئین لکھیں گے, ایک عمرانی معاہدہ طے کرو ساری پارٹیاں. ایک یہ نہیں کہ میاں نواز شریف, اور میاں نواز شریف کے جو مخلص دوست ہیں مسلم لیگ کے, وہ سمجھا رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ یہ مت کریں, یہ کیا کر رہے ہیں آپ. میں صرف ظفر ہلالی صاحب کی بات سے پہلے میں ایک جملہ صرف کہہ دوں, قضیہ 1973 کا آئین کس نے بنایا تھا؟ ہلالی صاحب اس پہ روشنی ڈالیں گے. ملک ٹوٹ چکا تھا, ملک کے ٹوٹنے کے ذمہ دار لوگ جو یہاں بیٹھے تھے, معذرت کے ساتھ اللہ ان کے درجات بلند کرے, ہم سب کے گناہ معاف فرمائے, ان لوگوں نے آئین بنایا تھا. اب اس آئین کو بھی پتہ نہیں کیا بگاڑ بگڑ کے چلیں یہاں تک لے آئے ملک کو. اور اب پھر ترمیم, یہ لوگ اس میں کیا ڈالیں گے؟ اس میں نہیں, ایک تو آئین ہوتا ہے نا جو بستیوں کا آئین ہوتا ہے, چلے انڈیا کا آئین ہے, امریکہ کا آئین ہے, اس آئین میں کیا ڈالیں گے؟ چوری جائز ہے, جھوٹ بولنا جائز ہے, بدماشی جائز ہے. ظاہر ہے 62 63 کو ختم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے نا, یہی مطلب ہے 62 کو بھی نکال دیں, 63 کو بھی نکال دیں. یہ تو انسانوں کی بستیوں کے حقوق ہوتے ہیں کہ قتل کرنا غلط ہے, جھوٹ بولنا غلط ہے, یہ تو بنیادی انسانی اصول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ہلالی صاحب, جب سے ریلی شروع ہوئی, جب سے نواز شریف صاحب نے اسلام آباد کا سفر شروع کیا, ہم نے اسپیشل ٹرانسمیشن میں بھی اس کو کور کیا, ہم اپنے پروگرام نائٹ ایڈیشن میں بھی اس کو کور کرتے رہے ہیں. کل ریلی ختم ہوئی, ڈسکشن ہم کرتے رہے, اینڈ تک نہیں سمجھ پائے کہ اس کا مقصد کیا تھا. ابھی میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ بظاہر لگ رہا تھا کہ عوام کو اکسا رہے ہیں, اداروں کو تنقید کر رہے ہیں. آپ کا انالیسز ان 4 دنوں کے بعد کس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اس ریلی کے مقصد کو نواز شریف صاحب نے حاصل کر لیا, اور اب پتہ نہیں کل حضوری باغ میں جو ہے نا وہ کیا پریس کانفرنس کریں گے, آئندہ آنے والے لائے عمل کا انہوں نے اعلان کرنا ہے, کل پتہ نہیں کیا باتیں کی جائیں گی. شازیہ, آپ لوگوں کا جو ریاکشن تھا وہ ایک لحاظ سے, جب آپ اس کے ڈسکشن کر رہے تھے, یہ جو ہوا ہے 1-2 دن, بڑا ٹھیک ریاکشن تھا ایک لحاظ سے, کہ اس لیے کہ یا ہم ہنس کے پیٹ پکڑ کے ہنستے رہیں یا ہم روتے رہیں. مانے کہ یہ جو ہوا ہے اٹ ڈیزروز آئیدر لافٹر اور ٹیئرز, مانے اور کوئی کچھ ہے ہی نہیں. اب تھوڑا سا آپ سوچیں کیا چیز ہے جو ہم نے ایز اے کنٹری, ہم ایز اے ملک, ایز اے پیپل, ہم نے کیا نہیں نواز شریف صاحب کے سامنے پیش کیا. ہم نے ان کو کہا کہ گورنمنٹ تمہارے ساتھ ہے, بیوروکریسی ساتھ ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز ساتھ ہیں, پولیس ساتھ ہے, گاڑیاں ہیں, جیمرز ہیں, لوگ ہیں. ہم شہروں کو بند کر دیے, ہم نے بزنسز بند کر دیے, روٹس بدل دیا, سکولز ختم کر دیے, زندگی کو وی بروٹ ٹو اے اسٹینڈ سٹل. ہیلی کاپٹرز اڑتے رہے اور سیکیورٹی دیکھتے رہے اور فوڈ سپلائز دیکھتے رہے. ہر چینل لمحہ بے لمحہ
آپ کے لفظ اور آپ کے موومنٹ کو کور کرتا رہا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ سسٹم غلط ہے. اس لیے کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سلم ان ایکویٹیبل ہے اور میں اس کو بدلنا چاہتا ہوں. تو میں آپ سے پھر پوچھنا چاہتا ہوں, 9 سال آپ اپوزیشن لیڈر کی تقریر سے کم نہیں تھی, ان کی باتوں میں وہ چیزیں جھلک رہی تھی جو ایک اپوزیشن لیڈر کرتا ہے. مرکز میں بھی بیٹھے ہیں, پنجاب میں بھی بیٹھے ہیں. بالکل. تو 9 سال رہے ہیں پارلیمنٹ پرائم منسٹر, 25 سال رہے ہیں پنجاب میں. اور شازیہ, آپ سمجھتے ہیں یہ سسٹم خراب ہے؟ یہ سسٹم اگر خراب ہے تو کس نے لوٹا ہے اس سسٹم؟ ایوب خان نے کم لوٹا, ضیاء الحق نے کم لوٹا, مشرف نے کم لوٹا جتنے آپ نے لوٹا ہے, جتنا آپ اور زرداری نے لوٹا ہے. اور آپ ابھی جب آپ کو نکالے گیا آپ کو خیال آیا کہ یہ سسٹم خراب ہے. صحیح. ہلالی صاحب ذرا میں بریک لے لوں. for God's sake. صحیح, مجھے بریک لینے دیں ہلالی صاحب. ناظرین واپس تھوڑے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ کل کی بھی پریس کانفرنس جو وہ حضوری باغ میں کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد بھی وہ چپ کر کے بیٹھیں گے؟ ظاہر ہے 8 سپٹمبر سے جو نیب ریفرنسز کھلنے والے ہیں, کیسز کھلیں گے, ان کا بھی ایک پریشر, اور پہلے ہی وہ کہہ چکے ہیں کہ نیب سے بھی اپنی مرضی کا فیصلہ لیا جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ شاید انہیں اب ایک یقین سا ہو گیا ہے کہ اگر وہ چپ کر کے بیٹھ گئے تو -1 ہو جائے گا اور پھر بہت سوں کی خواہش کے مطابق شہباز شریف صاحب آگے آ جائیں گے, ان کا پتہ صاف؟ نہیں شازیہ, میرا نہیں خیال -1 ہوگا, یہ -all ہوگا. کافی لمبی قطار ہے اس طرح کے لوگوں کی جو میرے خیال سے بہت خوفزدہ ہیں اور جن کو اکراس دا بورڈ حساب کتاب دینا ہوگا اس قوم کے سامنے. کتنی بدقسمتی ہے کہ 14 اگست کا دن ہے اور بچے اور آپ دیکھیں نوجوان اور اسکولوں میں فنکشنز ہو رہے ہیں, کالجوں میں عام لوگوں نے گھروں پہ جھنڈے لگائے ہوئے ہیں, اور سابق وزیر اعظم صاحب کیا کر رہے ہیں؟ یعنی آپ دیکھیں نا وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں, وہاں واگا پہ پرچم لہرا رہے ہیں آرمی چیف, یعنی تقاریب ہو رہی ہیں ہر جگہ. وہ کل کیا کر رہے ہیں کہ میں انقلاب لاؤں گا ملک میں, 14 اگست کے دن اعلان کر رہے ہیں, یعنی خلفشار پھیلاؤں گا, انتشار پھیلاؤں گا. بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب چاہتے ہیں ان کو گرفتار کر لیا جائے اور ان کو گرفتار کرے پولیس, کیونکہ ان کو یہ بتایا گیا کہ انقلاب لانے کے لیے انقلابی لیڈر کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ گرفتار ہو ایک دفعہ. وہ گرفتار ان کو پولیس کرے, وہ کہیں کہ اچھا جی توہین عدالت لگ گئی, پھر وہ نکلیں باہر گھر سے, پھر وہ نعرے وارے لگائیں, یا وہ کچھ ایسا کر دیں کہ جس کے نتیجے میں فوج آ کے ان کو پکڑ لے, اتنا ہنگامہ, اتنا طوفان بپا کر دیں اور سیاسی شہید بن جائیں. یہ دونوں کام ہو نہیں رہے جس کی وجہ سے ان کا غصہ بڑھ رہا ہے. اچھا میں نے تھوڑی دیر پہلے پوچھا کسی سے یہاں پہ, میں نے کہا جی عدالتوں کو اتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں تو پیمرا کیوں نہیں ایکشن لے رہا؟ وہ پتہ چلا پیمرا جو ہے اس کے اندر وہ جو ابصار عالم صاحب ہے وہ ان کو غالباً ہے کہ وہ بھی باہر نکلائیں گے اچانک کہ میں نہیں بند کر سکتا سچ اور حق کی آواز, اس کو جانے دو ٹی وی پہ فلانا, وہ ایک ڈرامہ شروع ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کسی طرح گرفتار کیا جائے, لیکن گرفتاری ان کی کرپشن میں نہ ہو, چارجز جو ہیں وہ یہ نہ ہو کہ جی چوری پکڑی گئی ہے, پیسہ پکڑا گیا ہے, نیب کے ریفرنس, یہ کسی طرح ہیرو بن کے نکلیں. وہ ہیرو یہ بن نہیں پا رہے. مسئلہ یہ ہے جو میں بات پہلے ہے کہ میاں صاحب کو سمجھنا چاہیے, میاں صاحب 60 سال سے اوپر ان کی عمر ہے, دل کے وہ مریض ہیں, اللہ انہیں صحت دے. اس میں 35 سال انہیں حکومت کی ہے. آپ ذرا تصور کریں کہ 60 سال میں جب 35 سال اپنی حکومت کر لی, آپ اللہ اللہ کریں بیٹھ کے, اور آپ تو باقی اپنے خاندان کو اپنی پارٹی کو سنبھالے بیٹھ کے. یہ کسی کی بات سن نہیں رہے. یہ چاہ رہے ہیں کہ میں ہیرو بن کے نکلوں. یعنی چوری پکڑی گئی ہے, ریفرنس دائر ہو رہے ہیں. وہ جو سعید خان تھا یا ظفر حجازی تھا یا وہ کیلبری فونٹ تھی یا وہ سارا جو اقامے کا کھیل تھا وہ تماشا تھا, والیوم 10 میں تماشا ہے. ہاں وہ پی ٹی آئی نے 8 پوائنٹس دیے نا 4 دن کی ریلی میں, سن کے مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا. وہ پمفلٹس بھی تقسیم کریں گے. ہلالی صاحب آپ نے شاید وہ دیکھا ہو, 8 پوائنٹس دیکھیں آپ نے, یا میں بتا دوں؟ کیا نہیں بتائیں.
پی ٹی آئی نے کچھ پمفلٹس تیار کرائے ہیں عوام میں دینے کے لیے، کیونکہ وہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں عوام اور ہم لوگ سن کے تھک گئے نا، کیوں نکالا. انہوں نے کہا کہ آپ یو ای میں ایف زیڈ نامی کمپنی کے چیئرمین تھے، 9 سال تک کروڑوں روپے آپ کے نام پر جاری ہوئے، آپ چھپاتے رہے، اثاثے چھپائے، قوم پارلیمنٹ سے جھوٹ بولا، عدالت میں جعلی دستاویزات جمع کرائے، کرپشن کے 28 جو نیب ریفرنسز دائر ہوئے، آپ کی فیملی کی 16 آف شور کمپنیاں سامنے آئیں، وعدے کے باوجود جو لندن اپارٹمنٹ کی ملکیت کو آپ ظاہر نہیں کر سکے، ایسے بہت سے پوائنٹس. تو پی ٹی آئی ایک بار پھر سے اپنی جو ہے نا وہ کیمپین شروع کر رہی ہے تاکہ عوام کو بتائے کہ اس وجہ سے نکالا، عوام کو بے وقوف نہ بنائے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ، اور یہ ان کا ایک ٹھیک ہے افیکٹو ہوگا اس لیے کہ کوئی لوگ لے جا کے پڑھیں گے، اور اگر ان کو مسلیڈ کیا گیا ہے کہ یہ خواہ پکڑے گئے اچھا ہوگا، وہ بحث کریں گے اور سمجھیں گے. مگر ڈاکٹر صاحب بات اصل یہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں ان کو اللہ اللہ کرے. ڈاکٹر صاحب خدا کے لیے تھوڑا سا آپ مجھے میری پوائنٹ آف ویو کو حمایت کریں کہ یہ اللہ اللہ کافی نہیں ہے. اتنی چوری کے بعد سزا ملنا چاہیے ڈاکٹر صاحب. اب یہ نہیں ہے کہ وہ بس بیٹھ جائیں گھر پہ چپ ہو کے اور کہیں ہائے ہائے چلو مزہ آ گیا جتنا مزہ میں نے کیا. نہیں، یہ ان کا ایک ٹرائل ہونے والا ہے، اور یہ ٹرائل جو ہے یہ کتنے دن لگیں گے؟ 10 دن 20 دن لگیں گے. 20 دن تک ہمیں یہ کرنا چاہیے، پیشنس رہنا چاہیے، صبر اور تحمل رہنا چاہیے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ان کو پکڑے نہیں، ان کو مارے نہیں، ان کو کنفائن نہیں کریں. مگر 20 دن کے بعد جب ان کا ٹرائل ہوگا تو میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں کہ پلیز 24 آورز ٹیلی ویژن کوریج اس ٹرائل کا ہونا چاہیے. ہر لفظ جو یہ ٹرائل پہ کہا جاتا ہے پروسیکیوٹر اور ڈیفنس کا، یہ اس کو بتانا چاہیے عوام کو دیکھنا چاہیے یہ پبلک ٹرائل میں ان کے لیڈرز کیسے لوٹے ہیں، کتنا لوٹا ہے اور کیا جواب ہے ان کا. اگر یہ ہو جائے میرے خیال، اور ان کو سزا ملے ایٹ دی اینڈ آف اٹ اس لیے کہ انہوں نے لوٹا ہے، بے شمار لوٹا ہے، تو پھر میرے خیال میں پاکستان کے لیے ہوپ ہے. اور یہ پہلا ٹرائل ہوگا، the first of many trials جو انشاءاللہ شروع ہوں گے اس ٹرائل سے. بلالی صاحب اس میں بیلز نہیں ہو سکتی کیا؟ پوچھ رہے ہیں نا کہ وہ ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، اب تک بیل کروا لینی چاہیے تھی، نان بیلیبل ہے، یہ کیا ہے؟ یہ نہیں بیلز ہو سکتی ہیں میرے خیال میں شازیہ. بیلیبل یا نان بیلیبل کوئی فرق نہیں پڑتا. بیلیبل میرے خیال میں نہیں ہو سکتا اگر ان کا اگر جو جواب ہے اگر وہ تسلی بخش نہیں ہے تو ان کو جیل میں رکھیں گے، ریمانڈ میں رکھیں گے، پولیس کسٹڈی میں رکھیں گے. کیوں بیل دیں؟ بیل کیوں کہ بھاگ جائیں؟ بیل کیوں؟ مانے کہ کون بیچارے غریب کو بیل ملتا ہے؟ کہنے کی بات یہ ہے یہ ایک لٹمس ٹیسٹ آ رہا ہے، اور اگر یہ ٹرائل کو ٹھیک طریقے سے کنڈکٹ کیا جائے اور ان پبلک ویو کیا جائے، آپ دیکھیں گے بہت بڑا چینج آئے گا پاکستان میں. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات خدا کے لیے ایک منٹ، میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے جو موجودہ پرائم منسٹر صاحب میں، آپ کیا ان کے لیے بہانے کہتے ہیں کہ انہوں نے کورٹ کی رسپیکٹ کیا اور ایکسیپٹ کیا؟ کیا مطلب ہے کورٹ کو نواز شریف صاحب نے رسپیکٹ اور عزت دی ہے؟ مانے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں سٹیپ ڈاؤن کر سکتے؟ خدا کے لیے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں وہ رسپیکٹ کیا، بالکل نہیں رسپیکٹ کیا. دن رات وہ ریل کر رہے ہیں کہ یہ 5 ججز یہ اپنے آپ کو کون سمجھتے ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب یہ لیڈر آپ کے ضرور ہوں گے، دوست ہوں گے، مینٹر ہوں گے، آپ کے ڈان ہوں گے، مگر آپ یاد رکھیں کہ کوئی انہوں نے رسپیکٹ نہیں کیا ہے ججمنٹ کو، کوئی انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. خود شاہدرہ میں کیا تھا، بلکہ انہوں نے لوگوں سے کہا تھا جو آپ گواہ ہیں، ہیو یو ایکسیپٹڈ نواز شریف کا ڈسکوالیفیکیشن آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ ان جواب کے لیے بھی نہیں ٹھہرا، کہنے لگے کوئی نہیں کرتا اسلام آباد سے شاہدرہ تک. اور پھر انہوں نے یہ کہا، یہ پرنٹڈ ہے، I do not accept، میں بھی نہیں مانتا اس ڈیسیشن. تو دیکھیے خدا کے لیے آپ کیا بنا رہے ہیں اس آدمی کو. یہ آدمی جو ہے جس طریقے سے اس نے عوام کے ٹائم، ریسورسز اور اٹینشن کے ساتھ ڈائیورٹ کیا ہے، آئی ایم سوری، اٹس انفارگیویبل. جو لوگ اس کو کرنے دے رہے ہیں وہ بھی گلٹی ہے اور خود بھی گلٹی ہے. ٹھیک ہے، مجھے بریک لینے دیں. بریک کے بعد آ کر آئیں گے کہ اس ساری سچویشن میں مسلم لیگ نون کی ساکھ کو بچانے کے لیے کنسوم نواز کا جو انتخاب ہے اس کا فیصلہ ہے کس حد تک بہتر ہے.
کہ جو مسلم لیگ نون کی ساکھ خراب ہوئی ہے، نیب میں ریفرنسز کھلنے والے ہیں، یہ کس لحاظ سے ایک بہترین فیصلہ؟ اس پر بھی بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید رائی صاحب، آپ کچھ کہہ رہے تھے، پھر ذرا جشن آزادی سے متعلق بھی کچھ بات کر لیں، آپ پہلے اپنی بات کمپلیٹ کر لیں۔ ہاں، دو چیزیں، ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 3 لوگوں کے پاس ابھی ہمیں پتہ چل گیا گاما ہیں، ساختار، خواجہ آصف اور احسن اقبال، کیا ان کے بھی نان ڈکلیئرڈ ہیں؟ کیا ان کو بھی ایز اے ریزلٹ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے؟ یہ ایک سوال ہے میرا۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آج ایک عجیب سا مجھے ایک فوٹو سٹیٹ ملا ہے مریم شریف کا گاما کا، اب پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ فیک ہے، اور آکیوپیشن دیا گیا ہے خادمہ منزل۔ وہ خادمہ منزل اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں تو انگریزی میں وہ میڈ بنتا ہے، تو میرے خیال میں یہ صحیح نہیں ہوگا، مگر میرے اس لیے کہ یہ اب ایک اور معاملہ شروع ہوگا، شاید ان کو پوچھنا چاہیے۔ بیگم کلثوم کا ہاں، کلثوم کا بھی آیا ہے، مگر ان کا ڈسکرپشن ہے خادمہ منزل، میرے خیال میں یہ شاید فیک ہی ہوگا، مگر ان کے اسپوکسمن کو پوچھنا چاہیے کہ بھئی یہ صحیح ہے کہ نہیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جب بھی 14 اگست آتی ہے، مختلف پروگرامز ہوتے ہیں اور ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ کیا جو پاکستان جن مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا، قائد اعظم کے جو خواب تھے ان کی تعبیر ہو سکی؟ آج جو پاکستان کے حالات ہیں، آج 70 سال کے بعد جب نواز شریف صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ ملک میں تو جمہوریت کو چلنا ہی نہیں دیا گیا، 70 سالوں میں کوئی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر سکا، لیکن اس میں جو اپنی ان کی غلطیاں ہیں ان کا اعتراف انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ آج کے حالات کے تناظر میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں اب کیا سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ماضی کی غلطیوں کو نہ دہرایا جائے؟ جمہوریت ہو، آمریت کو ظاہر ہے کوئی سپورٹ نہیں کرتا، کہاں کھڑے آج ہم 70 سال کے بعد بھی؟ جیسے میں تو آپ کو بالکل دل سے ہی بات کہہ رہا ہوں کہ غلطیاں ہم لوگوں نے بہت کی ہیں، ٹھیک ہے، اور بطور ایک قوم کی ہیں، اور قوموں کی جو غلطیاں ہوتی ہیں نا، یہ اجتماعی میرے خیال سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ ہم لوگوں نے نااہل حکمراں چنے، ہم لوگوں نے ہی، ہم بطور قوم نہیں بن سکے، اور ہم بہت پیچھے رہ گئے، باقی دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے بدقسمتی سے۔ لیکن یہ معجزہ ہے کہ ہم ان تمام تر مصائب کے باوجود آج موجود ہیں۔ اور آپ دیکھیں، آج آپ سڑکوں پہ، گلیوں محلوں میں بچوں کو، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو آپ دیکھیں کس طرح سے وہ باہر نکلے ہوئے ہیں۔ ان کے اوپر کوئی حکومت نے اربوں خربوں روپے کی کمپین نہیں چلائی، ان کو اشتہارات نہیں دی، بچے خود ہی نکلے ہوئے ہیں، اپنے گھروں کو سجا رہے ہیں۔ تو میں تو اللہ سے دعا کرتے کہ پاکستان، ہم جیسے لوگوں کے لیے، ہماری تو پہچان ہی پاکستان سے، ہم پاکستان سے نکل جاتے ہیں تو ہم پاکستان نہ ہوں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ پاکستان نے عزت دی ہے ہمیں، پاکستان یہاں پہ مصیبت آتی ہے، یہاں پہ اچھا ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، ہم پاکستان کے ساتھ ہی ہیں۔ تو آگے ہمیں دیکھنا ہے، اور اللہ کرے، میری تو دعا ہے، پاکستان میرے جیسے آدمی کے لیے تو رومانس ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں ان لوگوں سے بچائے جو پاکستان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ چاہے وہ ٹیپو سلطان ہو یا مسلمانوں کی ہسٹری، دنیا کی ہسٹری ہو، ہمیشہ بغاوتیں، سازشیں، اندر سے ہی خراب معاملات تو کیا جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری جان چھوٹے جو ملک کے اندر بیٹھے اسے کھود رہے ہیں، اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور جو ان کے سرپرست باہر بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں بچائے، اور اس قوم کو اتنی عقل دے کہ یہ قوم جو ہے، یہ نوٹوں کو پکڑنے کے لیے جو ہوا میں لوٹ مار کے نوٹ اچھالے جا رہے ہیں، یہ ان کے لیے بھنگڑے نہ ڈالے، خدا کے واسطے اس بچے کا سوچیں۔ صحیح، ظفر العالی صاحب۔ بس میرے خیال میں صرف یہ کہوں گا کہ یا اللہ، ہمیں ہمارے ٹیکس کلیکٹرز کو آپ حمایت دیں کہ وہ جو ٹیکس ادا کرنا چاہیے ان سے، امیر لوگوں سے اور دوسروں سے، وہ جا کے کریں کہ ہمارے جو غریب ہیں، معذور ہیں، بھوکے ہیں اور ہر قسم سے ڈس ایڈوانٹیج ہیں، خدا ان کو ان کی حالت بہتر کریں۔ یہ اگر ہو جائے گا تو جب ہم باہر نکلیں گے اور ہم دیکھیں گے کوئی سڑک پہ نہیں لیٹا ہوا ہے، کوئی غریب بیچارہ بھوک سے ہاتھ بڑھایا ہوا ہے، کاش کہ یہ اگر ہمارے نظروں سے چلے جائیں اور یہ امپروومنٹ ہوئے، کیا اچھی بات ہوگی۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا ثواب ہوگا کوئی بھی گورنمنٹ جو آ کے یہ کر سکتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمیشہ ہم باتیں کرتے ہیں کہ قوم کو شعور آنا چاہیے، قوم کو صحیح لیڈرز چننے چاہیے،
کیا لگتا ہے آپ کو کہ ملک میں اس وقت ایسی کوئی لیڈرشپ موجود ہے، چلیں شعور تو آ جائے گا نا، کوئی لیڈرشپ موجود ہے جس کے پیچھے عوام چل سکیں؟ نہیں، ایک پورا سسٹم ہی خراب ہے نا. مجھے بتائیں جہاں پر روٹی نہ ہو، سسٹم خراب نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب، سسٹم شاید چلانے والے خراب ہیں. سسٹم بھی تو انہی لوگوں نے بنایا ہے نا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، ان لوگوں نے اتنا محتاج کر دیا ہے. آپ سندھ میں چلے جائیں، تھر میں چلے، یعنی جو استاد ہے کتنا محترم پیشہ ہوتا تھا. استاد جو ہیں وہ رشوت دے کے بھرتی ہو رہے ہیں اور ان کو پڑھانا آتا نہیں ہے. آپ دیکھیں بچے مر جاتے ہیں تھر کے اندر، ان کے اوپر اثر نہیں پڑتا، اور پھر اس کے بعد یہ وہاں روٹی دیتے ہیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں، خوش ہو کے روٹی دے دی، اس پہ ووٹ ڈل جاتا ہے. یہ جو سسٹم اور اس کو قابو کرنے والے، ان کے ہاتھ پیر اور زیادہ نہیں ہے، ان کے ہاتھ پیر توڑ کے ان کو ایک دفعہ سزا دے دی گئی. آپ دیکھیں اس کے بعد یہ معاشرہ کس طرح بہتر ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ غلام بنایا ہوا ہے. یعنی میاں نواز شریف صاحب سے میں ایک سوال کرتا ہوں، اگر آپ عدالت کو نہیں مانتے، آپ پنچایت طالبان کون سی عدالت کو پھر مانتے ہیں؟ آپ اگر آپ سپریم کورٹ کو نہیں مانتے، کون سی عدالتوں کو مانتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان سے کوئی پوچھے ہی نہ، ان کا احتساب ہی کوئی نہ کرے. اور اس میں بدقسمتی کے ساتھ جو میں قوم کی بات کر رہا ہوں نا، لوگوں کو ان کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے. دیکھیں لوگوں نے، قوم کے پاس آپشن کیا ہے؟ شعور آ جانا. ڈاکٹر صاحب آپشن بتائیں، آپشن کیا ہے پھر قوم کے پاس؟ دیکھیں لوگوں کے پاس آپشن یہ ہے کہ ایک دفعہ کھڑے ہو کے ان کے منہ پہ نہ کر دیں. لوگوں کو بدقسمتی یہ تھانے کچہری کے چکر میں اور یہ جو بدماش انہوں نے پالے ہوئے ہیں، لوگ ان سے ڈرتے ہیں. دیکھیں کراچی میں کیا تھا، کراچی میں خوف تھا، لوگ ڈرتے تھے بات کرتے ہوئے. جس دن خوف ٹوٹا اس دن لوگ نکل آئے باہر. یہ جس دن یہ پنجاب میں، سندھ میں کے باقی علاقوں میں ملک کے خوف ٹوٹے گا ان بدماشوں کا، آپ دیکھیں لوگ نکل کے آئیں گے باہر اور لوگ دھتکار دیں گے ان کو، لوگ نہیں سنیں گے بات ان کی. یہ خوف ریاست کو، ریاستی اداروں کو ان کا خوف توڑنا ہوگا اور ایک دفعہ ان کو کٹیروں میں کھڑا کرنا ہوگا تاکہ پتہ چلے لوگوں کو کہ بڑوں کو، جو ان کے اوپر بیٹھے ہوئے یہ لوگ ہیں کرپٹ مافیا، ان کو سزا مل سکتی ہے. لوگ ڈرتے ہیں کہ یار یہ چھٹ کے دوبارہ واپس آ جائیں گے، گواہی نہیں دیتے لوگ عدالتوں میں. تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کے دلوں سے خوف ان کا ایک دفعہ نکالا جائے، ان کو سزائیں دی جائیں، اس کے بعد دیکھیں کیسا شعور اور کیسے لوگ کھل کے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ظفر ہلالی صاحب، ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب. ناظرین ایک بار پھر سے آپ سب کو ہماری طرف جشن آزادی کی خوشیاں مبارک ہو. پاکستان کے لیے جو دی جانے والی قربانیاں ہیں ان کی قدر کیجئے، پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کیجئے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ہم آزاد قوم ہیں. اس آزادی کی قدر کیجئے. پروگرام نائٹ ایڈیشن کے لیے آپ فیڈ بیک دیتے رہیے. مجھے اجازت دیجئے. اللہ جنون